یہ جو ابھی ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ توقع ہے کہ $100 ملین کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کہیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سیکٹر میں رفتار تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی اچھی ہے ترقی کی، لیکن مزید ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے پر اس کو ہم لے جائیں اس سیکٹر کو، اور اس کے لیے اقدامات اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کہاں پر کیا چیلنجز حائل ہیں؟ جی، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انویسٹمنٹ کیا آتی ہے اس کے قطع نظر پاکستان اس وقت اس اسپیس میں اب پاکستان اپنی جگہ بنا رہا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ DFDI ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے وچ از اے ملٹی لیٹرل ایونٹ ڈیجیٹل سیکٹر کا. اس وقت دنیا بھر کے تمام میجر اداروں کی فوکس ہے آن ڈیجیٹل انویسٹمنٹس آن ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر. سو یہ بذات خود اس ایونٹ کا پاکستان میں ہونا ایک بڑی خوشائن بات ہے، بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس میپ میں آف دس ہول ڈیجیٹل FDI پاکستان از ناؤ ہیز اے پلیس ان اٹ. پاکستان از ہوسٹنگ اے ملٹی لیٹرل ایونٹ. تو یہ بذات خود ایک بڑی خوشائن بات ہے. بٹ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ اپرچونٹیز انویسٹمنٹ کی ساری دنیا کمپیٹ کرتی ہے FDI کے لیے، ایون رچ کنٹری وہاں پہ بھی فوکس یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے FDI اٹریکٹ کرنا ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہے. ہمارے جیسے ملکوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو while we were trying to sell to get investment in our existing assets، جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی IT انڈسٹری میں انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں یا ہم اپنے ٹیلی کام سیکٹر میں انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. ایکچولی نئی ایسٹ کلاسز بن رہی ہیں کہ جہاں ہماری جو ٹریڈیشنل انویسٹمنٹس تھیں اس کو ہم ایک نئے طریقے سے اس میں انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو ایک مائن میں انویسٹمنٹ کرانی ہے. پاکستان میں ایک مائن ہے KPK میں، ماربل گرینائٹ کی مائن ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو اب ڈیجیٹل ایسٹس ایک نئی کلاس ایوالو ہوتی جا رہی ہے، ایسٹ کلاس. تو اب ہے یہ کہ اس انویسٹر نے ڈائریکٹ آ کے پاکستان میں کمپنی فارم کر کے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، بلکہ ایز دی سسٹم از ایوالونگ آپ نے اس مائن کو ٹوکنائز کرنا ہے، اور انویسٹر چاہے وہ چھوٹا یا بڑا انویسٹر ہو فورن مارکیٹس میں اور فورن ایکسچینجز میں، وہ اب آپ کے ملک میں جو اثاثہ ہے اس میں انویسٹ کر سکے گا. اٹ اوپنز اے ہیوج نیو اپرچونٹی. جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس کی پروجیکشن یہ ہے کہ بائی 27 2 سال بعد 10% آف دا ورلڈ GDP will be tokenized. تقریباً $47 trillion of a new economy is being created in front of our eyes. پاکستان آلریڈی کچھ سٹیپس لیتا جا رہا ہے. پاکستان نے جنوری میں لا بنایا، پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بنائی، اور پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کو مینڈیٹ دیا پارلیمنٹ نے ٹو آلسو اسٹارٹ providing the guidelines and frameworks for this virtual asset یا digital asset. اس کے بعد مارچ میں میرا خیال میں پاکستان نے کرپٹو کاؤنسل کریٹ کی تاکہ اس اسپیس کو ریگولیٹ کر سکے. Now this is a huge opportunity. جیسے میں نے کہا ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے کہ 10% آف دا ورلڈ GDP will be tokenized. All of a sudden possible ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے اپنی انویسٹمنٹس، اپنے ایسٹس کو گلوبل مارکیٹس میں پریزنٹ کرنا اور ڈیجیٹل ایسٹس کے طور پہ ان میں انویسٹمنٹس لے کے آنا. میں خود اس کا حصہ تو نہیں ہوں اس DFDI کا، بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ دس ول بی ون آف دا سبجیکٹس اینڈ ایریاز جو کہ جس کے اوپر ایڈریس بھی ہوگا اس کانفرنس کے اندر. تو آئی تھنک دیٹس سم تھنگ جو کہ پاکستان گورنمنٹ اس پہ کام بھی کر رہی ہے. دیٹ اوپنز اے ہیوج اپرچونٹی while at the same time creating Pakistan as a destination for investment in this digital space. I think that is very important. اور کچھ نہ بھی ہو اس ایونٹ کا، جیسے میں کہہ رہا ہوں، سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان is establishing itself as one of the destinations in FDI. So I think that's a much bigger thing to as a take away from this.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।